آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے. آگے مجھے ادھر ایک دوست ملے ہیں، وہ کافی دور سے جو ہے وہ بتا رہے تھے تشریف لائے ہیں. اب مقصد یہ ہے کہ جو ان کی نظر میں آ جائے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اللہ کے محبوب کا محبوب بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ دوست احباب یہاں تشریف لائے، یہ مت سمجھیں کہ فلاں مسجد سے اعلان ہوا اس کی وجہ سے ہم محفل میں تشریف لائے، اشتہارات پڑھا ہم تشریف لائے، حافظ صاحب نے کہا ہم تشریف لائے. بلکہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ رب کائنات نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب، میں تمام رب العالمین ہوں، تمام عالمین کا رب ہوں، لیکن اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تیری محفل ہوگی تو اس میں فقط تیرا ذکر وہی کریں گے جو میرے محبوب ہوں گے اور جو تیرے عاشق ہوں گے. تو محترم دوستوں بزرگوں، یہ بڑی سعادت ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی ڈیرے سے آئے ہیں، کوئی دوست جو ہے وہ مووی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی اس کافرستان میں بعض رنگ برنگے جو ہے وہ مناظر دیکھ رہا ہے. لیکن کتنی خوش قسمت یہ زبانیں ہیں جو ذکر مصطفیٰ کے لیے چن لی گئی ہیں، اور کتنی مقبول یہ آنکھیں ہیں کہ جو سرکار کی محفل کو دیکھنے کے لیے چل کر اس مسجد میں پہنچ گئے. اور محترم دوستوں بزرگوں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کل بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس محفل میں آپ آگے ہیں. رب کائنات یہ فرمائے گا، فرشتوں یہ میرے محبوب کی محفل میں آیا تھا، اب یہ میرے محبوب کا دیوانہ ہے، اور میں یار کی طرف دیکھوں، یار کی یاری دیکھوں یا اس کے گناہوں کی طرف دیکھوں. تو اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، چھوٹے چھوٹے بہانے، اب یہ محفل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی بھی ہو سکے. ہمارے پاس الحمدللہ نعت خواں بھی ہیں، قاری حضرات بھی ہیں، اس کے علاوہ دو علماء کرام جو ہیں. وہ آپ کی خوش قسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کافرستان میں رہتے ہوئے اگر کوئی صاحب علم مل جائے سننے کے لیے تو یہ بڑی غنیمت ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ہماری اس محفل میں ہمارے پاس دو جو ہے وہ جید علماء کرام جو ہے وہ تشریف فرما ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے نعت خوانی کو، وہ سب سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی نعت خواں آئے کہ صرف حاضری مقصود ہے، صرف حاضری مقصود ہے. تو جو بھی دوست احباب یہاں آئے، اگر ٹائم ملے کوشش کریں گے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو، لیکن ٹائم کا آپ نے خود لحاظ رکھنا ہے. لیکن آپ دوست احباب جانتے ہیں یہ چوتھی سالانہ محفل نعت ہے، اور آپ کو میرے ذوق کا بھی پتہ ہے، اور آپ نے اپنا ذوق بھی دکھلانا ہے. مجھے نہیں، میں تو جانتا ہوں یہ بارسلونا کی تاریخ ہے. اور دوست احباب جو بھی یہاں ہر سال جو بھی خطیب صاحب آتے ہیں یا کوئی آتا ہے، وہ الحمدللہ فون کر کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ حافظ صاحب بارسلونا کا ذوق دے کر ہمیں پاکستان یاد آ جاتا ہے. الحمدللہ جب تک آپ نے محفل میں بیٹھنا ہے، یوں سمجھے کہ یہ محفل جو ہے یہ سرکار کی نظر کرم سے یہ جامعہ مسجد غلامان مصطفیٰ میں ہے، لیکن آپ کا عشق یہ کہے کہ یہ جو محفل ہے یہ سرکار مدینہ کی نگری میں ہے، یہ مدینہ پاک میں ہے. تو اس لیے ہم نے ذوق بھی دکھانا ہے، اپنا شوق بھی دکھانا ہے، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی ہم نے محفل میں حاضری کا ثبوت دینا ہے. ذرا دیکھیں، ابھی تو سٹارٹنگ ہے، آگے آگے جیسے نعت آئیں گے، خطیب حضرات آئیں گے، قاری حضرات آئیں گے، آپ کا ذوق جو ہے وہ دگنا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ تیز لگا کر. ابھی میں تو نہیں بولوں گا، لیکن جو سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جن کو سرکار کا سہارا ہوتا ہے، وہ سرکار کی محفلوں میں دیواروں کا سہارا نہیں لیتے. یہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں، کیونکہ دیوار کا آپ سہارا دیں گے جو بیمار ہیں یا کوئی پرابلم ہے یا بوڑھے ہیں، ان کے لیے تو چھوٹ ہے. لیکن جن کو سرکار کے صدقے جوانی ملی ہے، ان کو یہ سہارا. آقا کی محفل میں اگر بیٹھنا ہے تو چاقو چپند ہو کر ہمیں بیٹھنا چاہیے.
ذرا ہاتھ بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دینا ہے، اور جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ بات سنونے کا ذوق کیسا ہے۔ نعرے تکبیر پر ایک ہاتھ بلند اور نعرے رسالت پر دونوں ہاتھ بلند۔ نوجوانوں کی یہ نوجوانیاں اپنی سلامتی کا ثبوت دے گی۔ اس سے پہلے کہ میں نوجوانوں سے خود کہوں، ان کی جوانی میں جب عشق مصطفیٰ کا رنگ ہوگا، یہ دیواروں کا سہارا وہ خود بخود چھوڑ کر میرے نعرے کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، اور انشاءاللہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے۔ یہ بھی کہیں غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے۔ انشاءاللہ تمامی حضرات جو ہے وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، لیکن کچھ دوست احباب جو اسپیشل دن کو دعوت دی اور دور و نزدیک سے اپنی مصروفیات چھوڑ کر ہم نے ان کی میزبانی کرنی ہے۔ سب سے پہلے میرا یہ اعلان، جو دوست احباب آگے بیٹھے ہیں یہ ہم نے اسی لیے رکھی ہیں، یہ آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں جو دوست احباب آئے ان کو جو ہے جگہ کی پرابلم نہ ملے۔ دوست احباب آگے آگے تشریف، آگے آگے جی آگے آگے تشریف لے آئے دوست احباب۔ اور سب سے اہم ضروری اعلان، اگر محفل میں کوئی سید زیادہ بیٹھا ہے تو وہ ہمارا مہمان خصوصی ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کوئی بھی ہے کہ وہ سامنے تشریف لے آئے۔ محفل میں کوئی سید بیٹھا ہوا ہے تو میری ان سے التماس ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ اس کے علاوہ بھی اگر محفل میں کوئی سید زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہمارے جو ہے وہ خصوصی مہمان ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دیس پردیس کے جو ہے وہ مہمان خصوصی جو انگلینڈ سے تشریف لائے خصوصی ہماری دعوت پر، تو میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں جناب رفاقت صاحب کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اس مسجد کے انتظامیہ جن کی نگرانی میں یہ محفل ہر سال منعقد ہوتی ہے، جناب حاجی ریاض صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ صدر ادارہ غلام علی مصطفیٰ حافظ محمد شبیر، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی سامنے تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب اہم ہیں، لیکن دوست احباب جو ہم نے دعوت نامے بھیجے یا خصوصی ریکویسٹ کی یا جن کی کاوشوں سے کہ عام دوستوں میں بھی یہ ذوق شوق جو ہو کہ انشاءاللہ ہم نے سرکار کا میلاد جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر بنانا ہے۔ ہمارے جوید بار صاحب ہیں، ان سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ دوست احباب نے محفل میں بیٹھنا ہے، یہ نیت کریں کہ جب تک یہ محفل ہوگی انشاءاللہ ہم اسی ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ محفل میں تشریف رکھیں گے۔ ہاتھ بلند کر کے کہیے انشاءاللہ، ذرا سینے کا زور لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا آواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ آج ذکر مصطفیٰ کے لیے ہم یہاں پر تشریف فرما ہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور مدینے شہر میں جا کر نکلنا نہ باہر، اور مدینے شہر میں جا کر نکلنا نہ باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ابھی نعت رسول مقبول کے لیے محمد عرفان صاحب وہ آتے ہیں اور حاضری لگواتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے تمام حضرات جم کر